الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، جب انسان پر دنیا کی زندگی کی محبت غالب آ جاتی ہے اور آخرت کی زندگی اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اندھا بہرا، دل کا پتھر، شقی القلب۔ اور جب تک انسان کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آئندہ کی زندگی کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے، اس کی آنکھ بھی کام کرتی ہے، اس کا کان بھی کام کرتا ہے، اس کا دل بھی کام کرتا ہے اور اس کے تمام اعضاء بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں، قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ انسانوں کو چونکایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی پر راضی نہ ہو۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی جب تمہارے سامنے پردہ ہٹے گا اور آخرت کا سارا منظر تمہارے سامنے آئے گا تو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے انسانوں، کیا دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ آخرت میں تم دیکھ لینا کہ دنیا کی زندگی بہت معمولی پونجی ہے جس کی کوئی حقیقت وہاں نہیں ہوگی۔ دنیا کی پونجی کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دولت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، اقتدار کا نام ہے اور فوج کا نام ہے۔ یہی دنیا کی طاقت ہے۔ صحت کا نام ہے، جوانی کا نام ہے، اور کیا ہے؟ یہی تو دنیا کی زندگی۔ بڑے بڑے فوج والے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑے بڑے ملکوں والے، بڑے بڑے خزانے والے آج قبرستانوں میں لیٹے ہیں، جو کل تک کہتے تھے کہ ہمارا سب کچھ ہے اور ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور ہمارے مشورے کے بغیر جو کام کرے گا وہ کام خراب ہوگا۔ جا کر دیکھیے قبرستانوں میں کہ آج وہ قبر کے نیچے پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں۔ دنیا نے دکھلا دیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں پتہ چل جائے گا تم کو اپنی آنکھوں سے۔ ہم غور کریں تو دنیا میں ہی پتہ چل چکا ہے، لیکن انسان پر آنکھ، انسان کے پاس آنکھ ہے مگر اس آنکھ میں بینائی نہیں ہے۔ انسان کے پاس کان ہے مگر اس کان میں سنوائی نہیں ہے۔ انسان کے پاس دل ہے مگر اس میں بصیرت نہیں ہے۔ انسان کے پاس دماغ ہے، اس پہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر نظر نہیں آتی ان آنکھوں سے۔ ان کے پاس کان ہے مگر کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کا غلبہ۔ جب انسان کے اوپر دنیا کی زندگی غالب آ جاتی ہے وہ رشتے اور ناتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج جو رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان منتشر ہو رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور پہلے بھی اس وقت تھا جب انسان کے اوپر دنیا کی زندگی غالب تھی، تو اس وقت بھی یہی تھا۔
لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے زمانے نے کروٹ لی اور ایک نیا انقلاب اور نئی لہر پیدا ہوئی، ساری دنیا میں اللہ نے محبت کی فضا قائم فرمائی اور انسان کو پہچاننے لگا، انسان کو پہچاننے لگا، انسانوں نے رشتوں کا احترام سیکھا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی رشتوں کا احترام جب دنیا غالب تھی آپ سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ انسان کا باپ مر جاتا تھا، آدمی کا باپ مر جاتا تھا مکہ معظمہ میں کہ پورے عرب کا ماحول تھا تو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ رشتے کا احترام رہا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے زناکاری کرنے کی اجازت دیجیے، میں اس سے نہیں باز آ سکتا۔ جتنے لوگ مجلس میں موجود تھے بہت ناراض ہوئے کہ بڑا بدتمیز گستاخ ہے، اس طرح کا سوال کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے اور قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ برائی کرے کیسا لگے گا؟ کہا کہ حضور بالکل برداشت نہیں۔ کہا کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ اگر اس طرح کی حرکت کرے تم کو نہ پتہ چل جائے کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کو چیر کے رکھ دوں گا۔ کہا کوئی تمہاری بیٹی پر غلط نگاہ اٹھائے تو کیسا لگے گا؟ اس نے بڑی غصے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ جس عورت کی طرف تم گندی نگاہ لے کر گندی شہوت لے کر جاتے ہو، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی گھر کی عزت ہے، اسے بھی تو غصہ آئے گا۔ کیا حکیمانہ انداز ہے نصیحت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ وہ شخص ایسا تائب ہوا اور ایسا مسلمان ہوا کہ ساری زندگی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، زمین پر نگاہ رہتی تھی۔ ایسے صحابی رسول ہو۔ اس سے اندازہ ملتا ہے نا کہ انسان پر جب دنیا غالب ہوتی ہے تو آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں جو آتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، انسان اپنے باپ سے بھاگے گا اور باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ آنکھ پر جب کوئی چیز غالب آ جاتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر غالب نہ کریں، اس کو مغلوب کریں۔ دنیا چند روزہ ہے، روز موتیں ہوتی ہیں، روز تابوت اٹھاتے ہیں، روز جنازے پر نماز پڑھتے ہیں اور روز جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، مگر ہماری آنکھوں کے لیے نصیحتیں کافی نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے لیے عبرتیں کافی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولو اور اپنے اخلاق بلند کرو، رشتوں کو پہچانو، بڑے اور چھوٹے کا احترام سیکھو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رشتوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، رشتہ پڑوس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آج پڑوس تو دور کی بات ہے، اپنے خون کے رشتے بھی سفید ہو چکے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کی جانب سے اتنی بار آ کر پڑوسیوں کے بارے مجھے بتاتے تھے کہ تمہارے پڑوس میں دیکھو کیا حال ہے، پڑوس کا کیا حال ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ اور گوشت پکاؤ اور پڑوس میں گوشت کی خوشبو جائے گی، تمہیں اگر معلوم ہے کہ پڑوس میں کھانا نہیں ہے
اور خوشبو اسے پریشان کرے گی، اس کے دل میں لالچ پیدا کرے گی، یقیناً پیدا کرے گی، وہ مانگنے نہیں آئے گا تم سے، تو شوربہ بڑھا دو۔ بوٹی اگر نہ ہو تو کم سے کم شوربہ زیادہ ڈال دو، تاکہ اس تک شوربہ پہنچا دو جا کے محبت سے، چاہے وہ پڑوسی تمہارا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، اگر وہ گوشت کھاتا ہے، یا کوئی بھی ایک مثال ہے۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ ہدایت اللہ کی جانب سے جبرائیل امین بار بار آ کر بولتے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں حصے داری نہ ان کو دے دیا جائے، ان کو وارث نہ بنا دیا جائے جائیداد میں۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ اتنی زیادہ ہدایت پڑوسیوں کے تعلق سے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حصے داری نہ اسے دے دیا جائے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے حصے داری نہیں عطا فرمائی، اور ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں میں وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے رشتوں کا احترام سمجھ میں آتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو انسان ملم یوقر کبیرنا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو معاشرے میں سوسائٹی میں جو بزرگ لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، جو اس کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار کا معاملہ نہ کرے، رحم اور شفقت کا معاملہ نہ کرے، وہ مسلمان نہیں، ہماری جماعت سے نکلا ہوا، ہماری جماعت سے خارج ہے۔ یہ رشتوں کا احترام، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے، وہ بڑا بزرگ چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو۔ اسلام کے ہاں تو کوئی قید نہیں ان چیز، اخلاقیات کے اندر اسلام نے، مذہب اسلام نے، ملت اسلامیہ نے کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں کہ یہ فلاں اور فلاں ہے، فلاں مذہب کا ہے۔ اخلاقیات کا دائرہ اتنا بلند ہے، اور اسی اخلاق کی قوت سے اللہ نے اسلام کو وہ آفاقیت، وہ طاقت عطا فرمایا جو دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضور نے کسی دولت کی طاقت سے نہیں، یا ہتھیار کی طاقت سے نہیں، یا کسی سورس کے ذریعے سے نہیں، یا مکر و فریب کے ذریعے سے معاذ اللہ نہیں، دین اسلام کو ساری دنیا میں آپ نے فروغ دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے شہادت دی کہ آپ کا اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ آج تو مذہبی لوگ مذہب کے نام پر باہر نکلتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ مذہب کے جلوس میں نکلتے ہیں، تو راستے میں پڑھنے والی مسجدیں اور راستے میں پڑھنے والے مدرسے اور مسلمانوں کی دکانیں اور مسلمانوں کے ادارے گھبرا کر کے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر لیں۔ مجھے اسی ہفتے کئی جگہوں سے یو پی سے خبر ملی کہ ان لوگوں نے، ان کا مدرسہ راستے میں پڑتا تھا جہاں سے ان کا بھی ایک مذہبی جلوس، جس کو جنونیوں کا جلوس کہنا چاہیے، نکلتا ہے، مدرسہ وقت سے پہلے بند کر دیا خود ہی کہ پتہ نہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ ان کے مذہب کا حال ہے، جبکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کسی بھی دنیا کے مذہب نے تشدد نہیں سکھایا، کسی دنیا کے مذہب نے کمزوروں پر ظلم نہیں سکھایا ہے، مگر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کو خود بدنام کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذہبی جلوس غیر دور کی بات ہے، مذہبی جلوس تو ہمارے سارے کے سارے امن کے ساتھ ہیں، عید کی نماز پڑھنے جائیے، یہ ہمارے مذہب کا جلوس ہے۔ ارشاد ہے کلمہ پڑھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے جاؤ۔ جب انسان ذکر میں لگا رہے گا اور فکر میں لگا رہے گا تو دوسروں پہ حملہ کیا کرے گا؟ ذکر پڑھ، آہستہ سے، بقرعید میں زور سے پڑھو، عید الفطر میں آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ، نظر نیچی رکھو، ایک راستے سے جاؤ تو دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ مذہبی جلوس کی تو شان ہی الگ ہے۔ حرمین شریفین میں جائیے، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ میں لاکھوں انسانوں کا اجتماع، لاکھوں انسانوں کا ہر وقت اجتماع، لیکن کوئی شور ہنگامہ، ہٹو بچو، کچھ نہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں مشین کے ذریعے سے کہ بیگ میں کیا لا رہا ہے، اس میں کوئی خطرناک بم یا ہتھیار تو نہیں ہے۔ یہاں اپنے ملک میں رہنے والے لوگ، اپنے ملک کے لوگ کسی بڑے سے بڑے شو روم میں یا کسی اسٹیشن پر جاتے ہیں، اپنے ہی ملک کے لوگ، اپنے ہی شہری، تو ان کی ایسی چیکنگ ہوتی جیسے لگتا ہے کتنا بڑا دشمن ملک سے آ رہا۔
اور وہاں ساری دنیا کے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ملک کے نہیں، ساری دنیا کے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، ہر رنگ ہر مزاج کے آتے ہیں، اور چیکنگ وغیرہ کسی کا نام و نشان نہیں، نہ کوئی بندوق، نہ کوئی ہتھیار، اور نہ کوئی لاٹھی، نہ کوئی گالی، نہ کلوج، نہ شور، نہ ہنگامہ، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، زبان بھی نہیں چلنی چاہیے، ہاتھ بھی نہیں چلنا چاہیے، دل و نگاہ بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ ہے مذہبی جلوس، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ لیکن جنگ کا موقع ہو، دشمنوں سے لڑائی کا میدان گرم ہو، اور آپس کا اختلاف شدت کے اوپر ہو، جس کو دارالحرب کہتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اپنے فوجیوں کو، اپنے لشکریوں کو اور اپنے قافلے کے لوگوں کو کہ اس طرح چلو کہ کسی غیر کی عورتوں پہ تمہاری غلط نگاہ نہ پڑے، نظریں جھکا کر کے چلو، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی کا گھر، کسی کا در، کسی کا کوئی زر، کوئی مال نقصان نہ ہو، دشمنوں کی کھیتیاں اگر ہری بھری ہوں ان کھیتیوں کو نہ کاٹو، دشمنوں کے باغات میں اگر پھل ہو ایک پھل بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ ہے ہمارے فوجیوں کو تعلیم دی گئی تھی، ہمارے لشکریوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی، یہ ہے اخلاق کی بلندی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی اخلاق کی بلندی سے سب سے بعد میں آنے والا مذہب اسلام، سب سے بعد میں آنے والا مذہب، جس کی تخم تو سب سے پہلے پڑی تھی، لیکن اللہ نے آخری شکل میں خاتم النبیین کی شکل میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ کی شکل میں دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجا۔ لیکن اللہ نے اس دین کو، اس امت کو، اس ملت کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی اور ایسی آفاقیت عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، دنیا کی کسی چوٹی، پہاڑ سے بلند چوٹی پہ جائیں، نیچے سے نیچے نشیب میں چلے جائیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت کے نام لینے والوں کو اور شمع رسالت کے پروانوں کو اللہ نے موجود رکھا ہے۔ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنا دل، اپنے جذبات، اپنے احساسات قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو جھکنے نہیں دیتے۔ ایک ایک گھر میں 70 شہادتیں ہو جاتی ہیں، صرف امام حسین کی بات نہیں ہے۔ امام حسین تو بہت بلند انسان تھے، ان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے کہ 72 انسانوں کو شہید میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کروایا، پھر ان کی شہادت ہوئی۔ آج کے دور میں ایسے مجاہدین موجود ہیں جن کے خاندان میں 70 شہادتیں ہونے کے بعد خود اپنے بھی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور یہ دین قائم ہے اور قائم رہے گا۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ ہمارے پھر جانے سے اللہ کے دین کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بدنصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر کسی دوسری جماعت کو اللہ لے آئے گا۔ یہ دین تو آفاقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ حضرت امام مہدی اس کے لیے آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں وہ اس کے لیے آنے والے ہیں۔ اس دین کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس دین کو کون مٹا سکتا ہے؟ لیکن ہم خود اس کو مٹانے کے در پر ہیں۔ ہم نے اپنے اخلاق چھوٹے کر لیے، ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنے پر غالب کر لیا، ہم نے اپنی بدخلقیوں سے اور اپنی لالچ سے، اپنی ذلت سے، اپنے نفس پرستیوں سے ہم نے اس ملت کو ذلیل کیا اور اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ مورخ ابن خلدون جو دنیا کا سب سے پہلا مورخ ہے، فلسفہ تاریخ کا بانی ہے، مسلمان ہے، مورخ ابن خلدون، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں اقتدار ہمیشہ ایسی جماعت کو ملتا ہے اور طاقت ایسی قوم کو ملتی ہے جس کے اخلاق اونچے ہوتے ہیں۔ یورپ میں جائیے، وہاں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ یورپ کے لوگ، انگریز جب آپس میں ملتے ہیں، چاہے کوئی جان پہچان ہو چاہے نہ ہو، اگر ملاقات ہوئی تو مسکرا کر، بغیر کسی ملاقات، بغیر جان پہچان کے، ایک مسکرانا ان کی عادت سی بن گئی۔ اور مسلمانوں کو دیکھیے، ہندوستانی مسلمانوں کو یا کہیں کا مسلمان آپس میں جیسے منہ لٹکا ہوا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام فرمایا مسکراہٹ بھی اخلاق ہے، یہ حضور نے سکھایا تھا، انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آج ان کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مالک ہیں، امریکہ کے وہ مالک ہیں، اور وہاں عیسائیوں کی، نصرانیوں کی حکومت ہے۔ جس کے اخلاق نیچے ہوں گے، ارے ابھی تو ملکوں اور عالمی قیادت ختم ہوئی ہے،
اپنے گاؤں اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اللہ نہ کرے۔ اگر نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔